كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج دربار قطب عالم میں میرے خلیفہ صوفی رشید نے باحکم میرے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے مرید کو کیا نام ہے جاوید چشتیہ صابریہ قدوسی کو خلافت دینے کا فیصلہ لیا یا حکم کو بجایا، تو میں اپنے پوتے جاوید سلامہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ان کو وہ راستہ عطا ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ میں نے جو جانا وہ یہی ہے کہ لوگ عوام سے محبت، انسانیت سے محبت، اپنے اندر پیدا کریں اور یہی بانٹیں۔ بابا فرید بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ آپ سے اللہ خوش بھی ہے یا نہیں، راضی بھی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لیں کسی انسان کے لیے آپ کے دل میں نفرت تو نہیں۔ اگر کسی انسان کے لیے نفرت ہے تو سمجھ لیں کہ تمہارا اللہ تم سے راضی نہیں ہے، تم سے بہت دور۔ تو یہ چیز ہے۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ دل سے پڑھا جائے، بغیر دل کے پڑھا جائے، دکھاوے کو پڑھا جائے، شو بازی میں پڑھا جائے، وہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو درود پاک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اسے اگر دل سے پڑھا، بغیر دل کے پڑھا، بے دکھاوے کو پڑھا، وہ جب بھی قبول اور مقبول ہے۔ تو ایک درود پاک کا بہت زیادہ سے زیادہ ورد کریں اور نماز پنجگانہ کی پابندی کا کوشش کریں۔ بس یہی یہاں کی ہدایت ہے، نصیحت ہے کہ آپ اس نصیحت پر عمل فرمائیں کہ نماز، روزے کی اور تقوی کی، شریعت کی، سب کی پابندی ضروری ہے، لازم ہے۔ اور اب یہ ذمہ داری جو خلافت ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کا عہدہ ہے، اور یہ خلافت کا حکم میں نے اس لیے دیا شاید، اور آج ضرورت بھی ہے، کام کرنے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج پیری مریدی جو ہے وہ
عجیب انداز پہ جا رہی ہیں. لباس ہیرو والے اور اندر خالی. تو الحمدللہ آپ کو ہر طرح سے نوازا ہے. آپ دبئی میں جاوید بھائی, اور ان کا عشق دیکھ کر, ان کا لباس دیکھ کر نہیں, ان کا عشق دیکھ کر, ان کا دل دیکھ کر انہیں خلافت دی. مرید تو تھی, تو اب یہ کیوں ہوا فیصلہ یہ تو ہمیں بھی معلوم نہیں. حالانکہ بظاہر شرٹ میں ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. اعتراضات کرنے والے کریں گے, ان کا کام بھی ہے, انہیں اپنا کام کرنا چاہیے. اس سے جہاں سے ہی ان کا اعتراض لگے گا اس پہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ہم لوگ جو ہے اس سے بچے رہیں اور اپنی اصلاح کر پائیں. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تمہاری جہاں ماں باپ بہترین تربیت کرتے ہیں, تمہارے استاد تمہارے پیر تربیت کرتے ہیں, وہاں دھیان جو ہے, کیونکہ دشمن کی نظر جو ہے وہ کمیوں پر ہی جاتی ہے, تو وہ بھی ایک اصلاح کرتا ہے. میں ان کا بھی ممنون ہوں کہ ان لوگوں نے جو, ان کا بھی میں احسان مند ہوں. کوشش تو ہمیں زندگی میں رہی کہ کوئی ہمارا دشمن نہ بن پائے, اور کبھی جب غور کیا تو ایسا کچھ کبھی کیا بھی نہیں کسی کے ساتھ کہ کوئی ہم سے دشمنی رکھے. لیکن ایک حسد ایک جو چیز ہے, میں اپنے دشمنان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس حسد کی بیماری سے نجات عطا فرمائے, اور ہم سب کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے. اور کیونکہ حسد جو ہے وہ بہت بری چیز ہے, اور ہر گناہ کی سزا تھوڑا بعد میں ملتی ہے, مگر حسد کی جو سزا ہے وہ فوراً ملتی ہے. اب یہی ایک گناہ ہے جس کی سزا فوراً ہے. مثلا مان لو میں نے گاڑی لے لی, اب کوئی ہاتھ سے جل رہا ہے تو وہ اپنا خون پھونک رہا ہے, تو پتہ چلا کہ یہ پہلا گناہ ہے. یہی ایک گناہ ایسا ہے, یعنی ہر گناہ میں مزہ آتا ہے, مگر یہی ایک گناہ ایسا ہے جس میں تکلیف ہوتی ہے. اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں مزہ نہ آئے. مان لو آپ نے کسی کی بے ایمانی کا پیسہ کھا لیا, بڑا مزہ آئے گا. کچھ اور کر لیا, اس میں بڑا مزہ آئے گا. لیکن حسد اور جلن جو ہے اس میں کبھی مزہ نہیں آتا, حالانکہ گناہ ہے. اب اس کی سزا فوراً کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے اور آپ اس سے جل رہے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلے سے انکار ہے, آپ خوش نہیں ہیں اس کے فیصلے سے, تو اس کی وجہ بھی ہے. تو خیر, میں تو اپنے تمام جو مجھ سے لفظ دشمن تو یوں یوز کر رہا ہوں کہ وہ دشمنی میں کر رہے ہیں, ان کی نیت دشمنی کی ہے. حالانکہ وہ ہمیشہ کمیوں پہ ہی نظر رکھتے ہیں, کمیاں ڈھونڈتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں دشمن نہیں ہے. دشمن تو وہ ہے جو ہمیں عبادت سے روک دے, اللہ کی راہ سے روک دے. وہ دشمن وہ تھوڑا ہی جو ہمیں برا کہہ رہا ہے. تو حالانکہ دشمن نہیں ہے, لیکن انہیں کہا ہی جاتا دشمن ہے, تو اس لیے میں دشمن کہہ رہا ہوں. جیسے انتقال کے معنی مرنا تھوڑا ہی ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ٹرانسفر کا مطلب جو ہے انتقال ہے. اس دنیا سے کوئی لامیہ کے چلا گیا, کوئی حیدرآباد چلا گیا, کوئی کلیر شریف چلا گیا, تو انتقال ہی کہا جائے گا. تو مگر انتقال کے معنی جو ہے وہ مرنے کے سمجھتے ہیں لوگ. تو اس لیے جو ہماری کوئی اصلاح کرتا ہے یا ہماری کمیوں پہ نظر رکھتا ہے,
تو وہ دشمن نہیں، ہمارا صحیح معنوں میں دوست ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے. تو دشمن تو وہ ہے جو ہمیں، شیطان ہے ہمارا دشمن، اور کوئی دشمن نہیں ہمارا، جو ہمیں نیک راہ سے روک دے. تو میں جاوید بھائی کو، خیر گفتگو کا سلسلہ یوں تو بہت لمبا چلتا چلا جائے گا، بات مختصر یہ ہے کہ مبارکباد دیتا ہوں، اور شبیر رشید صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو ایک ایسے مرید، ایسے خلیفہ ملے، اور جو میں سمجھتا ہوں سلسلے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، اور ایک نیک جذبہ ان کے اندر میں نے محسوس کیا ہے. ان کے دل کی کیفیت کو جو میں نے دیکھا ہے، بہت زبردست، بہت شاندار دل کے مالک. اور یہ دل بہترین ہونا بھی بس اللہ کی ہدایت ہے، ولیوں کی نظر ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ اس لیے ہے. تو بہت ہی سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مقدس عرس پر، ثابت پیا کا عرس بھی چل رہا ہے، 12 وفات بھی میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، میں نے منائی تھی اس میں. تو ایسے موقع پر یہ اعلان ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا مقدس تاریخیں ہیں. تو یہ جو ہے بہت خوشی کی بات ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. سبھی کو یہ مبارکباد دے رہا ہوں کہ بڑا خوشی کا لمحہ ہے یہ. بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں شفیع رشید کی خلیفہ ہوا ہے. بات یہ اگر ہوتی تو بہت چھوٹی سی ہوتی، مگر جو چین ہے وہ کہاں ہے. بات سرکار حبیب عالم ثابت پیا خواجہ صاحب اور سلسلہ کہاں جا رہا ہے، یہ چین کہاں جا رہی ہے. اس سلسلے میں داخل ہونا، ان چوکٹوں کی حاضری ہونا، اور یہاں کی اس طرح نوازش ہونا، نوازنا، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے، یہ فیض نہیں تو اور کیا ہے. بس بات یہ ہے، یہ شعر تو اکثر و بیش سب نے سنا ہوگا، مگر شعر نہیں، یہ حقیقت ہے کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا. تو بات یہی ہے، یہی ان درباروں کی بات ہے کہ وہ بیکارے کو، ناکارہ کو، کسی کو نواز دے. کون کوئی انلمیٹ اسی تو کہتے ہیں، یہی تو مطلب ہے، اس کا ہی تو مطلب ہے. اسی تو کہتے ہیں نوازنا، اسی تو کہتے ہیں. تو ولیوں کے دربار میں اس طرح ہی نوازا جاتا ہے. کس کو نواز دیں، کس نظر سے نواز دیں، کیوں نواز دیں، یہ سوال ہی نہیں ہے. کیوں نوازا یہ سوال نہیں ہے. تو بس یہ شعر تو ہمارے ولیوں نے فرمایا ہے کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا. بس یہی بات آپ سمجھ لیں، اس سے آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ابھی آپ تمام نے میرے شیخ محترم حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، گلے گلزار صابریت و قدوسیت، پیر کامل شہزادہ امام اعظم و نبی قطب عالم حضرت شاہ صوفی شیخ محمد شاداب جہاں عالم سرکار نعمانی قدوسی صابری مدد اللہ العالی و دامن برکتوں العالیہ سے، محترم
جناب محمد جاوید قدوسی صابری صاحب کے حوالے سے سماعت کیا کہ ان کی خدمات کے حوالے سے بالخصوص کہ لباس دیکھ کر نہیں بلکہ ان کے قلب کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سلسلہ مسند چشتیہ صابریہ قدوسیہ کی خلافت کے حوالے سے میں میرے شیخ محترم کی اجازت میرے شیخ محترم کے حکم سے دبئی میں جو بلا ناغا ہر 13ویں شب میں 13 تاریخ میں صابر پاک کے حوالے سے قطب عالم کی نسبت سے آپ نے فاتحہ کا انعقاد عمل میں لایا دبئی جیسی سرزمین پر جہاں پر نفس نفسی کا عالم ہے، ایسے مقام پر آپ نے لنگر صابر پاک کا اہتمام کیا۔ اس کی بنسبت دربار قطب عالم کا صدقہ و فیض کہ آج میرے شیخ محترم کے سامنے ویسے تو خلافتیں اس کے حوالے سے سرکار جانتے ہیں کہ کئیوں کو دی، پھر ان کے راہ استقامت پہ رہے یا نہ رہے وہ سب سرکار جانتے ہیں، لیکن یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے جن کا انتخاب میرے پیر و مرشد حضور شیخ محمد شاداب جہاں عالم سرکار نے فرمایا، تو آپ کے حکم سے میں تو اس قابل نہیں کہ میں خود میرے پیر کا مرید نہیں بن سکا، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ مسند خلافت پہ انہوں نے بٹھایا، تو میں بھی مرید نہ بن سکا، لیکن یہ ان کی کرم نوازی ہے، ذرہ نوازی ہے، فیض ہے نسبتوں کا کہ جاوید صابری صاحب کو دبئی کے لیے منتخب کیا گیا۔ تو میں سرکار کے سامنے سرکار کے حکم سے آپ کو خلافت سے سرفراز کرتا ہوں سلسلہ چشتیہ صابریہ قدوسیہ کی، اور آپ انشاءاللہ تعالی لوگوں کو بیعت فرما سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں۔ سلسلے کے حوالے سے جو بھی ہے آپ کے دادا پیر کے سامنے میں اجازت سے آپ کو تمام سلسلے کی سرفراز کرتا ہوں۔ کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ۔